السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس خاکسار کو قاری حسیب جوہر، امام و خطیب چھوٹی جامع مسجد کربی گیا پٹنہ کہتے ہیں۔ میں نے کچھ پیغام امت مسلمہ کو دینے کی کوشش کی ہے، لہذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس پیغام کو شیئر کریں۔ میں بحیثیت رکن محنت کرو نیوز میں آپ تمام دوستوں سے گزارش بھی کروں گا کہ ہمارے محنت کرو نیوز کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہلے پہنچے، اور کومنٹس باکس میں کچھ کومنٹس بھی کر دیں۔ آپ تمام دوستوں کی مہربانی ہوگی۔ فقط والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مخاطب، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا اور اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زور کی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر دے، ان کو اپنی کمائی میں سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگے، اور اللہ کفر پر بضد رہنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو بلندی پر ہو، زور کی بارش ہو تو دوگنا پھل آ جائے، اگر زور کی بارش نہ ہو تو پھوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے۔ آج پوری دنیا ایک وبا کی زد میں ہے، یہ پریشانی بھی ہے، امتحان بھی، آزمائش بھی اور عذاب بھی ہے، اور اس میں سب کی ہوڑ لگی ہے۔
سوشل میڈیا پر ہر چھوٹی سی چھوٹی خبر کو بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. ہر گروپ پر واٹس ایپ ایف بی ہر جگہ اس پر بھی لوگوں کی جی نہیں بھرتا اور وہ سب پرسنل پر بھی بھیجا جاتا ہے. اللہ اکبر سر چکرا کر رہ جاتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال ضروری غیر ضروری باتوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کسی کی مدد کر کے لوگ تصویریں نکالتے ہیں پھر میڈیا پر اپنی تصویروں کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ مدد کر رہے ہیں دکھاوا. ہمارے اس تقریر کا ہمارے اس موضوع کا مقصد معاشرے میں یہ جو نیا فیشن چل پڑا ہے اس کے برے اثرات کی نشاندہی کرنا ہے. کسی کی دل آزاری نہیں. آج کے دور میں انسان نیکی کر کے چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے اور ہر طرف شو آف کر رہا ہے. اس حرکت کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں, جس میں بھوکوں, مجبوروں اور محتاجوں کے لیے, یتیم بچوں کے لیے امداد فراہم کرنے کے بعد ان کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ان کی رسوائی اور بے بسی کا سامان کیا جاتا ہے. انہیں بے عزت کیا جاتا ہے. آپ ان تصویروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. دینے والے کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے تو لینے والے کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہے. جب بھی ایسی تصویریں نظروں سے گزرتی ہے جن میں کسی ادارے یا NGO کے ذمہ داران کو امدادی پروگرام کر کے کھانے پینے کی اشیاء, اناج کے پیکٹ, بچوں کو کتابیں, یونیفارم لیتے ہوئے کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو دل درد سے کر رہا ہوتا ہے. بچے تو بیچارے خوشی خوشی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں الگ الگ پوز دینے کے لیے. یتیم بچیوں, بیوہ عورتوں یا غریب خواتین, کمزور اور بوڑھے مردوں کو کمبل, کپڑے, راشن بڑی بڑی ہستیوں کے ہاتھوں سے دیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور تصویریں کھنچوا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں. حد تو یہ ہے کہ مفت کے کیمپ منعقد کر کے معصوم بچوں, عورتوں, بوڑھوں کو قطار میں بٹھا کر تصویریں اتاری اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جاتی. ہمیں لگتا ہے کہ صدقات و خیرات اور امداد جیسے نیک کاموں کی تشہیر کرنے کے اس بےہودہ طریقے پر ہر غیرت مند کا دل درد سے کڑکڑتا ہوگا. آج کرونا وائرس کے چلتے ہر جگہ ایسی تصویریں نظر آ رہی ہیں. کیا یہ مستحقین کی رسوائی کا سامان نہیں؟ کیا دکھاوا کر کے ثواب ملے گا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر کتنے ہی گروپوں میں شیئر کیا جاتا ہے اور گروپ در گروپ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایسے میں ان محروم اور لاچار لوگوں کی عزت نفس کو کتنی ٹھیس لگتی ہوگی جب ان کی غربت و افلاس کا ڈھنڈورا ان کی تصویروں کے ذریعے اپنوں اور غیروں میں پیٹا جاتا ہے. سچ کہیں تو یہ کسی کی غریبی اور مفلسی کی استحصال کرتے ہوئے اپنی خیر خواہی, اپنی سخاوت اور دریا دلی کا دکھاوا کرنے جیسا. بعض لوگ غریبوں کو راشن کی صورت میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور بعض مالی مدد کرتے ہیں. یقینی طور پر معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے, لیکن آج کے دور میں غریبوں کی مدد کرنے کے معاملے میں یہ ایک خرابی ہی پیدا ہو گئی ہے جس کے باعث مدد, صدقہ یا زکوٰۃ دینے والا اپنے ثواب کے بجائے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ خرابی ریاکاری اور دکھاوا ہے. چیزیں, سامان یا راشن تقسیم کرتے وقت دکان, فیکٹری, آفس یا گھر کے آگے بھیڑ لگوا کر اور زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کی جاتی ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر ستم ظریفی یہ کہ چیزیں دیتے وقت تصاویر اور ویڈیو بنوا کر پھر ان کو سوشل میڈیا پر اس کی دھوم مچا کر واہ واہی لوٹی جاتی ہے. یہ انتہائی برا فعل ہے. اسلام محتاجوں, غریبوں, یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد اور دلجوئی کرنا سکھاتا ہے. دوسروں کی مدد کرنے, ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء مہیا کرنے کو اسلام نے ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے. رب کائنات نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے. صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد کرے. ایک دوسرے کے کام آنا اور اپنی کمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
عنایت کردہ مال و دولت کو غریبوں مسکینوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسلام انسانوں کی بھلائی، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے والا مذہب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکات کی ادائیگی کرے، جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ایک اور روایت میں، ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں اچھی اور پسندیدہ چیز صدقہ کرنے سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے نہ غمگینی۔ سید المرسلین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان لوگوں کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کرتے، ان کی خبر گیری کرتے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک یقین نہ کر لیتے کہ اصحاب صفہ نے کھانا کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ غربا، مساکین، محتاجوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ان سے سختی اور تکبر کے ساتھ بات کرنے اور سخت لہجہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ تم سے سوال کرے تو ان سے ڈانٹ ڈپٹ کر نہ کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اور نہ قیامت پر اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار نہیں برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ گویا دکھاوے کی عبادت ہو یا نیکی اس کو شرک کے ساتھ مقام دے دیا گیا، لیکن ہمارے سماج میں دکھاوے کی رسم کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے، جیسے تقسیم راشن کی تقاریب باقاعدہ فوٹو سیشن کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے۔ ایک آٹے چاول کی بوری کو دو چار لوگ پکڑ کر کسی غریب کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں جو اپنی نیکی کی تشہیر تو کرتے ہی ہیں، ساتھ میں کسی غریب کی عزت کا جنازہ بھی نکالتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اطراف میں زیادہ مستحقین کو چپکے سے راشن دے دیا جائے تاکہ ان کی خودداری مدعو نہ ہو۔ صدقہ خیرات انسان کو مصائب سے بچاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کا ایک اہم ذریعہ
ذریعہ ہے، لیکن دکھاوے اور تکبر سے دیے جانے والے صدقہ خیرات اگر دوسرے کے تنگ دل کا باعث بنے تو ایسی نیکی دوسروں کو آزار دینے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم مدد، زکوٰۃ، خیرات کسی بھی شکل میں دیتے ہیں تو دیتے ہوئے تصویر نہ لیں تاکہ کچھ واہ واہی کے بدلے نیکی ضائع نہ ہو اور کسی مفلس کی دل آزاری نہ ہو اور نہ اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ خود نمائی اور دکھاوے سے بچا کر دینا ہے تو ایسے دے کہ دوسرے ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو، فرض سمجھ کر عاجزی سے دے، مدد کر کے احسان نہ کرے، کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق سبھی کو نہیں ملتی۔ اللہ اپنے کچھ بندوں سے کام لیتا ہے، اس لیے کسی کی امداد کرتے ہوئے تصاویر کو سوشل میڈیا پر ڈال کر تماشا نہ بنائے۔ اس لیے شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ نیکی بدی کی اب کوئی میزان ہی نہیں، نیکی بدی کی اب کوئی میزان ہی نہیں۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں، اس دور بے ضمیر پہ کیا تبصرہ کروں، لگتا ہے میرے عہد میں انسان ہی نہیں۔ کیسے رفو کروں میں کہاں سے رفو کروں، کیسے رفو کروں میں کہاں سے رفو کروں، دل بھی ہے میرا چاک گریبان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ریا اور نمو اور دکھلاوے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کا جذبہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔